نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 102، 103، 104 سے 108 تک۔ افحسب الذین، حمزہ استفہام ہے، استفہامی انکاری ہے۔ افحسب الذین، آیا پس کیا سمجھا ہے، کیا خیال اور گمان کیا ہے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان یتخذوا، کہ وہ بنائے یا ٹھہرائے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے بغیر، اولیاء، کارساز، انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے، جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافرین کے لیے، نزلا، مہمانی کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں تمہیں زیادہ نقصان اٹھانے والے، الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو برباد کی گئی ہے، سعیہم، ان کی کوششیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، بآیات ربہم، اپنے رب کے آیتوں کا، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فلا نقیم، پھر ہم قائم نہیں کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزناً، وزن اعمال، ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگی، بے وزن ہوگی۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، جہنم، جہنم ہے، بما کفروا، بسبب ما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، واتخذوا آیاتی، اور بنایا ہے ہمارے آیتوں کو، ورسلی، اور ہمارے انبیاء کو، ہزواً، مصدر مبنی للمفعول ہے، معزواً، مذاق۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، کانت، ہے، لہم، ان کے لیے، جنات الفردوس، فردوس کے باغات، نزلا، اس کے مہمان نوازی کے لیے، مہمانی کے لیے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ نہیں چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 102 میں فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء،
تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس مقام پر عبارت محذوف ہے، یعنی فَيَجِدُهُمْ نَفْعًا وَيَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ الْاتِّخَاذ، اور مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کفر اختیار کرنے والے، شرک اختیار کرنے والے، جس نے اللہ کے بغیر غیر کو معبود بنایا ہے، مسجود بنایا ہے، اللہ کے بغیر کسی غیر کو سہیم اور شریک سمجھتے ہیں، آیا یہ معبود مسجود کارساز بنانا ان کو کچھ نفع دے گا؟ کیا یہ لوگ نفع اٹھائیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے، جہالت صفاحت پر مبنی ہے۔ عبادی سے مراد اس جگہ فرشتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام ہے، جن کو دنیا میں لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، سہیم بنایا ہے، اور دنیا ہی میں لوگ فرشتوں کی اور انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی عبادت بعض اہل عرب کرتے ہیں۔ تو الذین کفروا سے مراد یہی فرقے ہیں جو انبیاء اور ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے عبادی سے مراد شیاطین لی ہے، اور الذین کفروا سے مراد وہ لوگ ہیں یا وہ فرقے مراد ہوں گے جو جنات اور شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ بعض مفسرین نے عبادت سے مراد مخلوق اور مملوک مراد لی ہے، اور جس میں عموم بھی ہے، اور یعنی اس عموم میں سب معبودان باطلہ شامل ہے، چاہے وہ لوگ بت پرست ہے، زر پرست ہے، آگ پرست ہے، نجوم پرست ہے، یہ سب جو اللہ کے مخلوق ہے، مملوک ہے۔ تو اللہ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہے، وہ سب کے سب مخلوق ہے، مملوک ہے۔ اللہ مالک ہے، اور اللہ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مملوک ہے، مخلوق ہے۔ اب حاکمیت اور وحدانیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور کلام عربی میں اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن اس جگہ اولیاء سے مراد کارساز ہے، حاجت روا ہے، جو صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہی معبود برحق ہے۔ الاخسرین اعمال میں یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہر اس فرد کو، اس جماعت کو شامل ہے جو اعمال نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک اس کی محنت ناقابل قبول ہے، اعمال برباد ہے، ضائع ہے۔ اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ دو صورتیں ایسی ہے جس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ دو صورتوں میں حبط اعمال پیدا ہوتی ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جس شخص کے عقیدہ میں فساد ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال میں ریا ہو۔ جس شخص کا عقیدہ باطل ہو، خواہ کتنی ہی اچھی عمل کرے، کتنی ہی محنت کرے، مشقت کرے، جدوجہد کرے، لیکن اگر عقیدے میں فساد ہے تو اس کے اعمال ضائع ہے۔ اسی طرح جس کا عمل خالق کو خوش کرنے کے بجائے مخلوق کو خوش کرنے کے واسطے ہو، عمل میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، تو وہ عمل بھی ثواب سے محروم ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کرے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن وہو متبع السنہ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا مصداق فرق ضالہ قرار دیا ہے، جیسا کہ خوارج ہے، معتزلہ ہے وغیرہ، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگلی آیت میں اس کا تعین کر دیا گیا ہے کہ اس جگہ وہ کفار مراد ہے جو اللہ کے آیتوں کے منکر ہے،
جو آخرت کے بعث بعد الموت کے منکر ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ جمہور مفسرین، خاص کر امام قرطبی، ابو حیان تفسیر مظہری اور دیگر تقریباً تمام تفاسیر میں، کہ ادھر اس جگہ پر اصل میں وہ کفار مراد ہے جو اللہ کے منکر ہے، قیامت کے منکر ہے، توحید اور بعث بعد الموت کے منکرین ہے، مگر صورتاً اس کے مفہوم میں اس کے عموم سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ جن کے عقائد فاسد ہو اور اعمال اور محنت میں ریا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ رائگان ہوگی۔ وَنُقِيمُ لَهُمْ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ان کے اعمال جو ظاہری طور پر بڑے بڑے نظر آتے ہیں مگر میزانی حساب میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ باطل عقائد اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال بے وزن ہے، بیکار ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی قدور اور فربہ آئے گا جو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزندار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر میزان عدل میں اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 107 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فردوس کا معنی سرسبز باغ ہے، اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ فردوس جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے یا عجمی کا۔ جن لوگوں نے عجمی کہا ہے پھر وہ کہتے ہیں فارسی ہے، رومی ہے، سریانی ہے، اس میں مختلف اقوال ہے، لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، دعا مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ اس کے اوپر عرش الرحمن ہے اور اس سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں، لا یبغون عنہا حولا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت کا یہ مقام اور جنت کے لازوال اور دائمی جو نعمتیں ہوگی وہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ البتہ اگر آج کے دور میں کسی کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہ بات آ جائے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، تک جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اگر جنت سے باہر نکلنے کی صورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہوتی تو یہ ایک قسم قید ہوگی۔ تو آیات مذکورہ میں فرمایا کہ جنت کو دوسرے مقامات پر، دنیا کے مقامات پر قیاس مت کرو، دنیا کو آخرت پر قیاس مت کرو۔ دنیا کی نعمتیں محدود ہے، مختصر ہے، اور یہ تو اللہ کی نعمتوں کا ایک جھلک ہے۔ اصل نعمتیں تو آخرت کی ہے۔ جنت کی نعمتیں دلکش فضاؤں میں ہوگی، وہاں پر آپ کے خیال میں جو آ جائے وہ آپ کے لیے حاضر ہوگی، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ دنیا کی چیزیں تو لغو ہے، فضول ہے، وقتی ہے، ادھر تو آپ تنگ ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ تنگ نہیں ہوں گے۔ ولا یبغون عنہا حولا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔